شہزادی اور ڈریگن۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادی کی، پر غلط فہمی میں مت رہنا۔ وہ کسی شہزادے چارمنگ کا انتظار نہیں کر رہی۔ اسے بچانے کے لیے وہ مختلف ہے۔ وہ ایک جنگجو ہے۔ بہت عرصہ پہلے بیگم اور بادشاہ ایک اولاد چاہتے تھے۔ وہ ایک طلسمی جنگل گئے، ایک مراد پوری کرنے والے یونیکارن کی تلاش میں۔ اوہ عظیم یونیکارن، ہم تمہاری دعا کے لیے آئے ہیں، ہمیں ایک اولاد سے نوازیں۔ تمہیں ننھی لڑکی سے نوازا جائے گا جو تمہاری دنیا میں خوشی بھر دے۔ اس یونیکارن نے ان کی مراد پوری کی اور جلد ہی بادشاہت کو اپنی شہزادی ملی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اوہ میری بچی، میں تمہیں وائلٹ بلاؤں گی۔ شہزادی کو جنگجو والے ہنر سکھائے گئے، ایک شہزادی کی طرح، گھڑ سواری، تلوار بازی اور بہت کچھ۔ وہ روز ریاض کرتی، ایک صحت مند ڈائٹ رکھتی۔ بادشاہ کا خاندان امن اور یکتا رہ رہا تھا کہ ایک دن بادشاہ کا خفیہ خبری ایک خبر لایا کہ ان کا پڑوسی بادشاہت نے امن کا صلح نامہ توڑ ڈالا ہے، اب وہ حملے کی تیاری میں ہے۔ تمام بادشاہت پریشان ہو گئی کیونکہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اچھی فوج نہ تھی۔ بادشاہ بھی اچھی صحت میں نہ تھے۔ شہزادی وائلٹ نے بیگم کو بادشاہ سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ہمیں بادشاہ ٹام کی مدد لینی ہوگی، اس کی فوج ہماری مدد کرے گی، ہم لڑائی جیت سکیں گے۔ مجھے کوئی امید نہیں، دیکھ رہی ہو دشمن کی فوج کافی مضبوط ہے، بادشاہ ٹام بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے، ہمیں کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو بیگم، میں کل سویرے ہی روانہ ہوتا ہوں، پر ابو آپ کی طبیعت ناساز ہے، میں ابھی جا کر فوج کو بلا کر لاتی ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اسے جانے دیجیے۔ ٹھیک ہے شہزادی، میرے نہیں ہونے پر سینا کو کسی بھی حملے پر تیار ہونا چاہیے۔ چیف، میں بادشاہ اور بیگم کی جواب دہی آپ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ بے شک شہزادی۔ شہزادی نے اپنی تلوار اور ڈھال لی اور گھوڑے پر سوار نکل پڑی۔ راستے میں وہ ایک گاؤں میں رک گئی۔ ایک گاؤں والے نے شہزادی کو ایک بات بتائی، تم پہاڑ کے دوسری طرف نہیں جا سکتی ہو، ایک آگ نکلتی ڈریگن ایک گفا میں رہتی ہے، وہ تمہیں کھا جائے گی۔ میں کسی بھی چیز سے خوف نہیں رکھتی ہوں، میں اس پہاڑ کو پار کروں گی چاہے جو بھی ہو۔ وہ ڈریگن وہاں ہزاروں سالوں سے رہتی تھی، پر کسی نے اسے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اس کی گرم سانس نے گفا کے پاس کی زمین کو جلا دیا تھا، اس لیے وہ وہاں کچھ نہیں اگتا تھا۔ دلیر شہزادی نے نہتے ڈریگن سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عظیم ڈریگن، میں آپ کے لیے پھول لے کر آئی ہوں، کیا آپ آج مجھے اس گفا میں رہنے دیں گے تاکہ کل میں صبح چلی جاؤں، کیونکہ مجھے اپنی بادشاہت کو بچانا ہے، نہیں تو یہ دیش برے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ ڈریگن نے اپنا سر نیچے کیا اور پھولوں کو سونگھا۔ اس تحفے سے خوش ہو کر وہ شہزادی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میرا نام ہے فیونا، تم وہ پہلے انسان ہو جو اتنی مہربان ہے کہ مجھے تحفہ دیا، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ رات میں نے اپنی کہانی ڈریگن کو بتائی۔ اگلی صبح شہزادی وہاں سے چل پڑی اور وعدہ کرتی ہے کہ اگلے 2 دن بعد وہ ضرور آئے گی۔ عظیم بادشاہ ٹام، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہماری بادشاہت خطرے میں ہے، کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ نادان لڑکی، میری فوج بھی تمہاری سلطنت پر وار کرنے والی ہے، اب تم اپنی بادشاہت کو جلتے دیکھو گی۔ وہ اسے قیدی بنا کر قید کر لیتا ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس دن میں باہر آؤں گی تم ضرور پچھتاؤ گے۔ بادشاہ کو علم بھی نہ تھا کہ اسے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ فیونا یہاں اوپر، اب مزہ آئے گا۔ فیونا بادشاہ پر غصے سے گھراتی ہے اور ہوا میں آگ اگلتی ہے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شہزادی اپنے چچا کو قید بنا لیتی ہے
اور فوج کو حکم دیتی ہے قلعے کے اندر جانے کا۔ چلو چلیں فیونا، عظیم شہزادی، ہم نے آج تک ایسی دلیر شہزادی کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہزادی وائلٹ فوج کے ساتھ محل واپس آئی اور لڑائی لڑتی ہے۔ اس طرح وہ بادشاہت کو بچا لیتی ہے۔ بادشاہ بتاتے ہیں کہ ان کی ساری فوج ڈر کر بھاگ گئی، بس صرف فوج کے سردار ہی ان کے ساتھ لڑے اور پکڑے گئے۔ تو پیٹر، تم نے سوچا ہے کہ انعام کے طور پر تمہیں کیا چاہیے؟ یہ میں نہیں بلکہ شہزادی نے ساری بادشاہت کو بچایا ہے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کی دلیری کی قدردان ہوں۔ اگر ان کی مرضی ہو تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں قبول ہے بیٹی؟ جی ابا جان، تمہیں شہزادی اور سلطنت کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ یوں ان کا دھوم دھام سے نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ایک اچھی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔